اللہ اللہ پناہ دے عذاب جہنم سے پناہ دے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا ہاں پڑھنا شروع کریں۔ مختلف دینی جماعتیں آج ہماری ہیں، اس میں شک نہیں کہ ایک ہی مقصد اور ایک ہی کام کے لیے مختلف جماعتیں بننا بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے اور اس میں انتشار کا بھی اندیشہ ہے، مگر جب نظام اسلامی درہم برہم ہو چکا ہو اور سوال اس نظام کے چلانے کا نہیں وعلیکم السلام۔ نو قائم کرنے کا ہو تو ممکن نہیں کہ ابتدا ہی میں وہ الجماعت وجود میں آ جائے جو تمام امت پر مشتمل ہو، جس کا انتظام ہر مسلمان پر واجب ہو اور جس سے علیحدہ رہنا جاہلیت اور علیحدہ ہونا اعتداد کا معنی ہو۔ آغاز کار میں اس کے سوا چارہ نہیں کہ جگہ جگہ مختلف جماعتیں اس مقصد کے لیے بنیں اور اپنے طور پر کام کریں کہ سب جماعتیں بالآخر ایک ہو جائیں گی اگر نفسانیت اور افراد و تفریق سے پاک اور خلوص کے ساتھ اصل اسلامی مقصد کے لیے اسلامی طریق پر کام کریں۔ حق کی راہ میں چلنے والے زیادہ دیر تک الگ نہیں رہ سکتے، حق انہیں جمع کرتے ہی رہتا ہے، کیونکہ حق کی فطرت ہی جمع و تعلیم اور وحدت و یگانگت کے متقاضی ہے۔ نفر کا صرف اس صورت میں رونما ہوتا ہے جب حق کے ساتھ کچھ نہ کچھ باطل کی آمیزش ہو یا اوپر حق کی نمائش ہو اور اندر باطل قائم کر رہا ہے۔ اللہ شرکا سے ہمارا مطالبہ، اب میں اختصار کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو لوگ ہماری جماعت کو پسند کر کے اس میں داخل ہوتے ہیں ان سے ہمارا مطالبہ کیا ہوتا ہے اور ان کے لیے ہمارے پاس کام کیا ہے۔ اپنے ارکان سے ہمارا کوئی مطالبہ اس مطالبے کے سوا نہیں جو اسلام نے ہر مسلمان سے کیا ہے۔ ہم نہ تو اسلام کے اصل مطالبے پر ذرا برابر کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں نہ اس میں سے کوئی چیز گھٹاتے ہیں۔ ہم ہر شخص کے سامنے پورے اسلام کو بے کم اوقات پیش کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس دین کو جان بوجھ کر شعور سے قبول کرو، اس کے تقاضوں کو سمجھ کر ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اپنے خیالات اور اقوال اور اعمال میں سے ہر اس چیز کو خارج کر دو جو دین کے احکام اس کی روح کے خلاف ہو اور اپنی پوری زندگی سے اسلام کی شہادت دو۔ بس یہی ہمارے مذاہب حدیث ہے اور یہی ہمارے قواعد رسمیت ہیں۔ ہمارا دستور، ہمارا نظام جماعت اور وہ چیز جس طرف ہم دعوت دیتے ہیں سب کے سب بیان ہیں۔ اس کا جائزہ لے کر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اصل اسلام میں اس اسلام میں جو قرآن اور سنت روی ہے نہ کوئی کمی کی ہے نہ بیشی۔ ہم ہر وقت تیار ہیں کہ ہماری جس چیز کے متعلق بھی کوئی ثابت کر دے گا کہ وہ قرآن سنت کی تعلیم پر اضافہ ہے اسے ہم اپنے ہاتھ سے خارج کر دیں گے، اور جس چیز کو متعلق یہ بتا دے گا کہ وہ اس تعلیم میں ہے اور ہمارے ہاں نہیں ہے اسے ہم بلا تعمل اختیار کر لیں گے، کیونکہ ہم تو اٹھے ہیں پورے دین کی بے کم اوقات اقامت اور جانب کے لیے ہیں۔ پھر ہم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا اگر ہم اپنے اسی وقت میں منافق ثابت ہیں۔ اللہ مطلوب کام کا ہمارا کام کیا ہے؟ اس طرح جو لوگ ہمارے نظام جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس صرف یہ کام ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل سے اسلام کی شہادت دیں اور نظام دین کو مکمل طور پر قائم کرنے کے لیے اجتماعی جدوجہد کریں تاکہ شہادت الناس کا پورا ادا ہو سکے۔ جہاں تک قولی شہادت کا تعلق ہے ہم اپنے ارکان کو ایسی تربیت دے رہے ہیں جس سے وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق زبان اور قلم سے اسلام کی زیادہ سے زیادہ معقول شہادت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نیز ہم ایسے ادارے بھی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو منظم طریقے سے علم و ادب کے ہر شعبے میں زندگی کے جملہ مسائل کے متعلق اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو دنیا پر واضح کریں اور اس مقصد کے لیے نشر و اشاعت کے تمام ممکن ذرائع سے کام لیں۔ رہی عملی شہادت تو اس بارے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ اول تو ایک شخص اسلام کا زندہ گواہ ہو، پھر ان افراد سے ایک ایسی منظم سوسائٹی میں رونما پائے جس کے اندر اسلام اپنی اصل فطرت میں کام کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہو، اور بالآخر یہ سوسائٹی اپنی جدوجہد سے نظام باطل کے غلبے کو مٹا کر وہ نظام حق قائم کرے جو دنیا میں اسلام کی مکمل نمائندگی
اعتراضات اور ان کے جوابات۔ حضرات بس یہ ہے ہمارا مقصد اور یہ ہے ہمارا پروگرام۔ ہمیں امید نہ تھی کہ یہ چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے جس پر کسی مسلمان کو اعتراض ہو، مگر جس روز سے ہم نے اعتراض میں قدم رکھا ہے تو اعتراضات کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ہے کہ عمدہ چلا آتا ہے۔ عمدہ چلا اللہ۔ تمام اعتراضات نہ تو قابل توجہ ہیں اور نہ ایک صحبت بھی سب سے تعرض ہی کیا جا سکتا ہے، مگر اس موقع پر میں ان چند اعتراضات پر کچھ عرض کروں گا جو آپ کے شہر میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ نیا فرقہ بات کہا جاتا ہے کہ تمہاری یہ جماعت اسلام میں ایک نئے فرقے کی بنا ڈال رہی ہے۔ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ فرقہ بندی کی اصل اسباب کیا ہوتی ہیں۔ دین میں جن باتوں کی توجہ وجہ سے تفرقہ برپا ہوتا ہے ان سب کا اگر آپ استقصا کریں استقصا، ہاں، ان سب کا اگر آپ استقصا کریں، استقصا کا معنی ہوتا ہے سب کو ایک بریکٹ میں ہے کرنے کا بریکٹ عنوانی بھی لکھیں، کیا لکھے؟ ان کی تہہ تک پہنچیں گے تو وہ صرف 4 عنوانات پر تقسیم ہوگی۔ اللہ۔ ایک یہ کہ اصل دین پر کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جائے جو دین میں نہ ہو اور اسی کو اختلاف ہے کفر و ایمان یا فرق ہدایت و ضلالت کی بنیاد بنا ڈالا جائے۔ ایک یہ کہ اصل دین پر کسی ایسی چیز کا اضافہ کیا جائے جو دین میں نہ ہو اور اسی کو اختلاف کفر و ایمان یا فرق ہدایت و ضلالت کی بنیاد بنا ڈالا جائے۔ اللہ۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ دین کے کسی خاص مسئلے کو لے کر اسے وہ اہمیت دی جائے جو کتاب و سنت کی نظر سے حاصل نہیں ہے اور اسی کو گروہ بندی کی بنا قرار دے دیا جائے۔ تیسرے یہ کہ اتحادی اور استنباطی مسائل میں غلو کیا جائے اور ان امور میں اپنے مسلک کے سوا دوسرے مسلک والوں کی تفصیل اور تدلیل یا تقسیم کی جائے یا کم از کم ان سے امتیازی معاملہ کیا جائے۔ میں تو دوبارہ بتاؤں گا۔ تیسرے یہ کہ اتحادی اور استنباطی مسائل میں غلو کیا جائے، غلو کیا اور ان امور میں اپنے مسلک کے سوا دوسرے مسلک والوں کی تفصیل و تدلیل یا تقویض کی جائے یا کم از کم ان سے امتیازی معاملہ کیا جائے۔ چوتھے یہ کہ نبی کے بعد کسی خاص شخصیت کے معاملے میں غلو کیا جائے اور اس کے لیے کسی ایسے منصب کا دعویٰ کیا جائے اور اس کے لیے کسی ایسے منصب کا دعویٰ کیا جائے جسے تسلیم کرنے یا نہ کرنے پر آدمی کے مومن یا کافر ہونے کا مدار ہو، یا کوئی چوتھا نمبر جڑا پڑھنا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ نبی کے بعد کسی خاص شخصیت کے معاملے میں غلو کیا جائے اور اس کے لیے کسی ایسے منصب کا دعویٰ کیا جائے جسے تسلیم کرنے یا نہ کرنے پر آدمی کے مومن یا کافر ہونے کا مدار ہو، یا کوئی جماعت یہ دعویٰ کرے کہ جو اس میں داخل ہے صرف وہی حق پر ہے باقی سب مسلمان باطل پر ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ہم نے ان چاروں عنوانات میں کس عنوان کی غلطی کی ہے؟ اگر کوئی صاحب دلیل و ثبوت کے ساتھ ہمیں صاف صاف بتا دیں کہ ہم نے واقعی عنوان کی غلطی کی ہے تو ہم پھر توبہ کریں گے اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے میں ہرگز تعقل نہ ہوگا، کیونکہ ہم خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، تفرقہ برپا کرنے کے لیے نہیں اٹھے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی غلطی ہم نے نہیں کی ہے تو پھر ہمارے کام سے کسی فرقے کی بجائے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم صرف اصل اسلام اور بے تعلقات پورے اسلام کو لے کر اٹھے ہیں اور مسلمانوں کو ہماری دعوت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آؤ ہم سب مل کر اسے عملاً قائم کریں اور دنیا کے سامنے اس کی شہادت سے اجتماع کی بنیاد ہم نے پورے دین کو قرار دیا ہے، نہ کہ اس کے کسی ایک مسئلے یا چند مسائل۔ اتحادی مسائل میں ہمارا مسئلہ، اتحادی مسائل میں ہم تمام ان مذاہب و مسائل کو برحق سمجھ تسلیم کرتے ہیں جن کے لیے قواعد شریعت میں سمجھایا گیا ہے۔ ہم ایک تسلیم کرتے ہیں کہ ان مذاہب و مسائل میں سے جس پر اطمینان ہو وہ اپنی حد تک اس پر عمل کرے، کسی خاص اتحادی مسلک کی بنیاد پر گروہ بندی کو ہم جائز نہیں رکھتے۔ غلو سے پرہیز، اپنی جماعت کے بارے میں بھی ہم نے کوئی غلو نہیں کیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حق صرف ہماری جماعت میں دائر و منحصر ہے۔ ہمیں اپنے فرض کا احساس ہوا
اور ہم اٹھ کھڑے ہوئے آپ کو آپ کا فرض یاد دلا رہے ہیں. اب یہ آپ کو خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا خود اٹھیں اور اپنا فرض ادا کریں کہ جو بھی آپ کو یہ فرض ادا کرتا نظر آئے اس کے ساتھ مل کر کام کریں. چلو بس اتنا ہی کہا، تھوڑا رہ گیا. چلو یہ چار باتیں جو مولانا رحمۃ اللہ نے کہی نا کہ فرقے کیوں بنتے ہیں اور امت میں فساد کیوں پیدا ہوتا ہے. ایک تو دین میں کوئی ایسی چیز ہے اضافہ اس کا کر دیا جائے جو دین میں نہیں، اور پھر کہا جائے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے. اس سے فساد بڑھتا. دوسرا اگر کوئی دین کی بھی بات ہے مگر وہ اتنی اہم نہیں جتنی اہمیت کو اس کو دے دے کہ بس یہی ہے سارا دین، معمولی سی بات ہے، رائی اس کو من بنا دے، شیر بنا دے. اجتہادی مسائل میں کہا کہ بس ہم ہی حق پر ہیں، باقی جتنے کافر فاسق ہیں، یا حضور کے بعد کسی ایسے بندے کو نیک کو کہے کہ بس جو اس کو نہیں مانتا وہ بھی اسلام سے خارج ہے. یہ چار سبب بیان کیے. باقی ساری امت میں جو فتنے پیدا ہوئے نا انہی باتوں سے پیدا ہوئے. آپ دیکھیں نا، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عباسی دور میں مامون کے زمانہ میں مسئلہ ایک پیدا ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اب یہ دین میں بات تھی نہیں، نہ مخلوق لکھا تھا نہ غیر مخلوق. اتنی بات لکھی ہوئی اللہ کا کلام ہے. دونوں فریق مانتے تھے کہ اللہ کا کلام، رائی بھی کسی بندے کا اس میں دخل نہیں. مگر ایک نیا شوشہ چک پڑا کہ یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اب وہ جو اس وقت قاضی تھا احمد بن ابی دؤاد، وہ معتزلی تھا، اس نے کہا یہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، پہلے تو جمے رہا صحیح بات پر کہ یار یہ دین میں بات نہیں، نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق، کیوں چھیڑتے ہو؟ مگر نہ لوگ باز آئے کہ کچھ نہ کچھ کہو. انہوں نے کہا پھر میری سمجھ کے اب تک غیر مخلوق ہے. وہ مخلوق والا ٹولہ بن گیا، یہ غیر مخلوق والے بن گئے. حکومت نے سختی شروع کر دی کہ سارے شہروں میں ایک ایک آدمی کو بلا کر پوچھو جو قرآن کو مخلوق نہیں نہ مانتا اس کو مارو. سب کی شامت آ گئی اور سارے علماء اور لوگ جو جنا حکومت کی بات مان گئے کہ واقعی مخلوق ہی. بندے تین رہ گئے جو مار کٹائی کے لیے بچے، ان کو مار پڑی. ایک تو جیل میں فوت ہو گیا، دو بچے، بس ان میں سے امام احمد بن حنبل آخر میں رہ گئے. مار کھاتے رہے، روزانہ کوڑے پڑتے تھے. جب ختم ہوا قصہ، دیکھیں نا وہ مولانا کی بات کہ روم سے عیسائیوں سے مسلمان قیدی چھڑا کر لائی حکومت، مگر ان کا امتحان شروع کر دیا کہ عیسائیوں کی قید سے آگے ان سے پوچھو قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. سادے بیچارے بندے، جو مخلوق نہیں کہتا جیل میں ڈال دو. عیسائیوں سے آ گئے مسلمانوں کی قید. اب خلیفہ واسق بیٹھا ہوا تھا تو حکیم صاحب کی عمر کا ایک بوڑھا جو تھا نا قیدی تھا عالم، وہ پیش ہوا. اس سے قاضی احمد نے پوچھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. اس نے سرے کی بات کی. اس نے کہا قاضی صاحب سے میں خلیفہ صاحب بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ خلیفہ نے کہا ہاں پوچھو. اس نے کہا قاضی صاحب اس مسئلے کا جواب کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق نبی علیہ السلام کو معلوم تھا؟ اب قاضی کو کہنا پڑا کہ تھا. اس نے کہا حضور کو تو یقینی پتہ تھا نا، نبی جو تھے، کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق. ہاں پتہ تھا. بیان کیا؟ ساری عمر نے مجھے مسئلہ چھیڑا نہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول کو یقینی پتہ تھا جو بھی اس کا جواب تھا، آپ نے نہیں ضرورت سمجھی نہ بیان کیا. تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تیرا جواب ٹھیک ہے یا احمد کا ٹھیک ہے، تم نے کیوں یہ شوشہ چھوڑا؟ رسول جانتے ہوئے خاموش رہا، اس بارے میں کوئی ضرورت نہ سمجھی. تم نے کیوں یہ بات، جبکہ تمہیں یقینی علم بھی نہیں. اب اس کا جواب نہیں قاضی کو ہے کہ دین میں ایک نئی بات شروع کر لینی اور اس میں فرقے بنا رہے ہیں. جب قاضی تھوڑی دیر تک چپ رہا نا تو خلیفہ نے پھر اس وقت کہا واسق نے کہ قاضی احمد کا گدھا بہت تیز آ رہا تھا مگر پل پر آ کر بیٹھ گیا. یہاں آ کر یہ بالکل شرمندہ ہو گیا. اس نے کہا بند کرو یہ مسئلہ. وہاں فتنہ ختم ہو اس بابے کے کہنے پر کہ رسول اللہ نے جب یہ مسئلہ نہیں کیا تھا تم نے کیوں چھیڑا. یہ بہت سے مسئلے جو اس امت میں ہے نا ایسے ہی ہیں کہ خام خواہ چھیڑ لیے ہیں، فرقے بن گئے جن کے نہ اللہ کے نے ذکر کیا نہ رسول نے ذکر کیا. بعد میں آ جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ دین میں ہے تھوڑا بہت، مگر اس کا یہ مقام تھوڑی ہے کہ اس پر لوگوں کو کافر اور مومن کہا جائے.
صحابہ کرام تک میں ہم دیکھتے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہ بات جو تھی کہ مردہ سنتا یا نہیں سنتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے تھے سنتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی نہیں قرآن کہتا کہ مردے نہیں سنتے، مگر کسی نے اس پر فرقے نہیں بنائے، کوئی نہیں، نہ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مردے سننے والے ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ، نام نہیں، بس اپنا اپنا خیال تھا، فرقہ نہیں بنا، نہ کوئی اس پر زور دیا. نہیں سننے کے لیے بولنا ضروری ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا، مگر ہمارے ساتھ بات چیت کی جاتی وہ علیحدہ مسئلے ہیں. اجتہادی مسائل میں غلو کیا جائے کہ بس یہی دین ہے اور اس پر نہیں سارا دار و مدار ہے. اب دیکھیں کہ یہ مسلک جو بنے ہوئے ہیں حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حیثیت ان کی کیا، سارے لکھتے ہیں. مولانا روشا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. ایک ہی دور میں بہت بڑے شافعی عالم تھے، اس وقت حنفی عالم بھی تھے، ان دونوں کا نام لکھا. ان کا نام مناظرہ اور بحث بھی ہوتی رہتی، عالم سے باتیں ہوتی، کسی طرح موت ہو جاتی تو تعزیت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے، یہ عالم بھی وہاں جاتے، تو لوگ جو نہ پہلے سے قلم اور کاغذ تیار رکھتے کہ عالم آئیں گے، کوئی مسئلہ چھیڑیں گے، علم کے دریا بہہ جاتے، بجائے جو آیا دعا کرو نہ کوئی پتہ دعا کرنی کون سی، نہیں، وہ مردے کے مرنے پر دعائیں وغیرہ نہیں، بس مسئلہ چھیڑ دیں. کسی نے کہا اب یہ دامغانی صاحب فرمائیں، کسی نے کہا، وہاں یہ کتابیں بن گئیں، دونوں نے ایسے ایسے نقطے بیان کیے. تو ایک دن جو تھے نا حنفی عالم، وہ جا رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو شافعی جو عالم تھے ان کی مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، وقت ہو گیا، وہ مسجد میں داخل ہو گئے. مسئلوں کی جو حیثیت تھی اس کو نہ رہنے دیا، بڑھا دیا کہ دین ہی یہی ہے، حالانکہ معمولی بات نہیں. جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، شافعی عالم نے اپنے مؤذن کو اشارہ کیا کہ آج حنفی طریقے پر اذان کہنا، دامغانی صاحب ہمارے ہاں آئے. ہاں وہ بات کیا تھی کہ شافعی جو ہے وہ ترجیح کرتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار ذرا آہستہ آواز سے، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ زور سے 2 بار. اچھا ان کو ترجیح کہتے ہیں، دوبارہ کہنا. حنفی ہم حضرت بلال رضی کی اذان کہتے ہیں سیدھا، حنبلی بھی ایسے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہ وہ ترجیح والی نہ کہنا، یہی کہ اذان ہو گئی. بعد میں انہوں نے حنفی عالم کو مصلی پر کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو دامغانی صاحب نے یہ دیکھ کر کہ انہوں نے میرا اتنا احترام کیا، انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھے، آمین بلند آواز سے کہی، رفع یدین کیا. دونوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ مسئلے کوئی مسئلے نہیں، بالکل دونوں طرح ٹھیک ہے. مگر جب بعد میں رسالے کتابیں عمر گزر جاتی ہے کہ ان کی نماز نہیں، صرف یہ ہے، حالانکہ سب ہی جانتے ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء بھی جانتے ہیں، حنفی بھی جانتے ہیں کہ فاتحہ ہی لے لیں، سب سے بڑا مسئلہ فاتحہ، رفع یدین وغیرہ اتنا نہیں، فاتحہ پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتا نماز نہیں. اب دیکھیں کہ سب جب لکھتے ہیں نا، شروع میں لکھتے ہیں کہ 3 گروہ تھے صحابہ کرام کے، بعد کے جاہل لوگوں کی بات نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی 3 گروہ تھے. ایک امام کے پیچھے ہر حال میں پڑھتا تھا، بے شک امام اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، سری جہری نمازوں میں وہ پڑھتے تھے، حضرت عبادہ بن صامت جیسے ابو ہریرہ نے. ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے جب امام کے پیچھے امام پڑھے گا ٹھیک ہے، ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان میں چھوٹے بندے نہیں، زید بن ثابت جیسے جو کاتب وحی تھے نا، جن کو رسول اللہ نے رکھا تھا، باقیوں نے تو کسی وقت لکھا نا، وہ ہنگامی تھے، یہ پکے تھے. اسی لیے ان کو نا جب کاتب الوحی باب باندھا امام بخاری نے، زید بن ثابت، اور انہیں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کے کاتب سے وحی کے قرآن اکٹھا کرو. بہت بڑے آدمی، مگر کسی نماز میں بات لکھا، کسی نماز میں وہ امام کے ساتھ قرات نہیں کرتے. ہاں وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے بس ٹھیک ہے. اور تیسرا گروہ تھا درمیان والا، جو اونچی نمازوں میں نہیں پڑھتے تھے کہ جب امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے، اگر ہم نے سننا ہی نہیں اس کو تو اس کو اونچی پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں نا سورج جو اللہ اکبر کہتے دعا کرتے ہیں ہم استفتاح سبحانک اللہ یا اللہ، وہ آہستہ پڑھتا تاکہ لوگ بھی پڑھ لیں. اگر مقتدیوں نے فاتحہ پڑھنی ہوتی تو حکم ہوتا کہ فاتحہ بھی دل میں آہستہ پڑھو، تم بھی اطمینان سے پڑھ لو، لوگ بھی پڑھ لیں، آگے سورج شروع کر لینا. اونچی پڑھوانا ہی بتاتا ہے کہ بات اونچی اسی لیے بندہ کرتا کہ دوسرے سنیں. اس لیے عقل کی بات یہ ہے کہ جہری نمازوں میں سنیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا، ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جہری نمازوں میں لوگ پیچھے پڑھنے سے ہٹ گئے، سری نمازوں میں پڑھیں.
جب ہے نا آہستہ نماز ظہر اثر وغیرہ ان میں وہ صورت بھی پڑھیں الحمد بھی پڑھیں. اب ہمارے یہاں بھی تقی عثمانی صاحب اور ظفر عثمانی صاحب مانتے کہ جھگڑے کی بات چلا گئی ہر بات، مگر یہ بات ٹھیک بات ہے. اگر امام ابو حنیفہ بھی ہوتے یہی مانتے، کیونکہ ان کے شاگرد محمد نے سری نمازوں میں چپ رہنے کا کیا توق ہے، اندازہ کر دینا پیچھے کب اللہ اکبر کرتا، الحمد شریف پڑھو، سورت پڑھو، دہڑی میں سن لو. 3 گروہ سب بندے لکھتے ہیں جب کتاب شروع کریں گے، بھئی اب ان اصحاب رسول میں سے کون گمراہ تھا، کس کی نماز نہیں ہوئی، کوئی حیا کرو. نمازیں سب کی ٹھیک تھی، جو پڑھتے تھے ان کی بھی کسی کے منہ میں پتھر نہیں پڑنا، جو حنفی کہہ دیتے تھے جی، اور جو کہتے ہیں نماز نہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، اتنے بڑے بڑے اصحاب نہیں پڑھتے تھے ان کی نمازیں نہیں، کوئی بات نہیں. تو بات جو سب کو معلوم ہے، مگر ضد سے پھر کہنا نہیں الحمد جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، دوسرا کہے گا جو پڑھتا اس کے منہ میں پتھر. ہاں کسی نے یہ ایسی روایتیں گھڑ لیں کہ حضور نے فرمایا جو پیچھے امام کے پڑھتا فطرت کے خلاف کرتا. ایسی باتیں جس سے ایک چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑھایا کہ فرقے بن گئے، کتابیں لکھنی، 14 سال ہو گیا یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، مناظرے ہو رہے ہیں. اور غلوب جو ہے کہ کسی شخصیت کے بارے میں مولانا نے بڑی بات کہی، اور یہ ایٹم بم ہے اس پر ان کو کافر کہیں. انہوں نے کہا ابو بکر صدیق ہو یا علی ہو، کسی کے بارے میں غلوب کے رسول اللہ کے بعد اس کو بھی ماننا دین ہے کچھ نہیں. جس کا خیال ہے نیک مانتا رہے، جس کا نہیں. اب خارجی جو ہے حضرت علی پر لعنت کرتے تھے، ان کو کافر کہتے تھے، ان کے منہ پر کہتے تھے. کس نے ان کو کافر کہا؟ خود علی نے نہیں کہا. جب حضرت علی کے منہ پر کہتے کہ تو کافر ہو گیا، انہوں نے کہا 3 باتیں جو نا میں بند نہیں کروں گا، مسجدوں میں آنا نہیں روکوں گا، ہماری مسجدوں میں آؤ نمازیں پڑھو، بالکل نہیں بند کروں گا. بیت المال میں جو حصہ ہے مسلمانوں میں سے ہر ایک کا وظیفہ وہ تمہارا بھی جاری رہے گا. اندازہ کرو علی جس کو کافر کہتے تھے وہ کیا سلوک کر رہا، اور میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا جب تک تم خون خرابہ نہیں کرو. جب انہوں نے بستیوں میں گھس کر قتل کرنا شروع کر دیا پھر آپ نے ایکشن لیا، ورنہ کہا بے شک میرے منہ پر کافر کہو تم اسلام سے نکل جاؤ گے. نہیں، مسلمان ہو، بڑے پکے ہو، ٹھیک ہے تمہیں غلطی لگ گئی، تم مجھے سمجھو میں نے غلط کیا، مگر کافر کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ ابن حزم نے حوالہ دیا ابو داؤد شریف کی، کہ آپ خلیفہ تھے اس وقت، منہ پر گالیاں دی ایک آدمی نے. تو ایک ساتھی جو پاس بیٹھا تھا وہ غصہ آ گیا اور اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کروں. تو آپ غصہ پی گئے. جب وہ آدمی چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے یار یہ بات کہی تھی کہ اجازت دو، اگر میں اجازت دے دیتا تو ہم اس کو قتل کر دیتے. اس نے کہا اور میں نے کمی چھوڑنی تھی، بالکل مار دینا. یہ سارے جھگڑے جو آج بھی شیعہ سنی ہو رہے، آپ نے فرمایا یہ مقام رسول کے علاوہ دین میں کسی کا نہیں ہے. حضور کا یہ مرتبہ کہ انہیں گالی دے تو قتل کیا جائے، مجھے گالی دینے سے قتل کا وہ لائق ہو جاتا. اس پر پوری کتاب علامہ شامی نے جو آخری زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے مفتی تھے نا، اور جن کی کتاب آج سب سے بڑا مرجع ہے رد المختار حنفی کی، اس کو نچوڑ نکال دیا. انہوں نے پوری کتاب لکھ کر سلطنت میں دی، تنبیہ الولاۃ والحکام، کہ جتنے والی ہیں گورنر حاکم ان کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کو جتنی چاہے کو گالیاں دے، خبردار قتل نہ کرنا ورنہ دوزخی ہو جاؤ گے. یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ اس پر لوگوں کو قتل کیا جائے، یہ مقام صرف نبی علیہ السلام. زبردست کتاب انہوں نے چغتائی صاحب لکھی کہ یہ ایسا جرم ہے اسلام میں. وہ بکتا تو بکتا رہے، گالی دینے سے وہ کافر ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس کو گناہ ہی کہا. اور یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ گناہ بھی اس کو ہوتا ہے گالی دینے کا جو اس کو صحابی مانے. کیسی باریک بات، وہ سمجھے کہ واقعی یہ سچے دل سے رسول اللہ کا ساتھی تھا پھر گالی دے، ورنہ حضور کے ساتھی تو منافق بھی تھے، نمازیں ساتھ پڑھ دے. ہمارے لیے تو وہ صحابی ہیں عبداللہ بن ابی. اس نے کہا اگر اس شخص کا خیال ہی یہ ہے بے شک غلط ہو کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا اس کی، تو وہ گالی بھی دے گا تو پھر اس کو کیا گناہ ہوگا، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ برا. اتنی زبردست کتاب ہے جو رسائل ابن عابدین لگی ہوئی 10-12 رسالے، وہ اتنے قیمتی ہیں کہ یہاں ڈاکٹر ظہور قریشی صاحب لندن سے آئے، وہ میرا سنتے رہتے بیان. انہوں نے کہا کہ مجھے چاہیے کہ عرف کے مطابق مسائل بدل جاتے ہیں. ایک زمانے میں ایک جو نا معروف شے ہوتی ہے، کسٹم ہوتا، بعد میں وہ نہیں رہتا تو مسائل شرعی جو بدلنے پڑتے ہیں. تو پھر ابن عابدین کا رسالہ ہی میں نے دیا کہ وہ اس پر لکھ گئے اتنا زبردست نشر العرف کہ کئی مسئلے ایسے ہیں جو رواج کے تحت ہوتے ہیں. ایک زمانے میں ایک رواج ہوتا اس وقت اور فتویٰ دیا جاتا. کچھ چیزیں منسوخ ہیں کہ اللہ نے اور رسول نے، وہ نہیں بدلتی. علماء جو اجتہاد کے تحت مسائل بیان کرتے ہیں، وہ کسی وقت کوئی حکم دینا ہوتا
جیسے بیماری جو ہیضے کی پھیل جائے اس وقت طبیب کہتے ہیں تربوز نہ کھاؤ، عام حالات میں کہتے کھاتے رہو، پوری کتاب انہوں نے پھر وہ نوٹ کر لی ساری۔ تو اصل میں یہ مودودی صاحب نے 4 نقطے نہ یقین جانے ایسے عمدہ لکھے ہیں کہ اگر امت کے دماغ میں بیٹھ جائے نا تو جنگ ختم ہو جائے۔ جس کو تم اچھا سمجھے بسم اللہ مانو، مگر حضور کے بعد کسی کو ماننا لازم ہے؟ آپ نبی ہیں، یہ قادیانیوں کی بھی یہ شرارت ہے، اگر یہ مانتے رہتے مسیح ہے مہدی دفاع ہوتے، مگر یہ نہ کہتے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اس کا جنازہ حرام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں رشتے۔ انہوں نے بالکل اس کے ماننے کو نبی کے برابر بنا دیا کہ جو مانتا نہیں وہ ایسا ہی کافر ہے جیسے رسول اللہ کا منکر۔ خرابی ہوگی، غلوب ہو گیا، ورنہ ہمارے عامی لوگ اپنے پیروں کو بہت کچھ مانتے ہیں کہ وہ یہ ہے یہ، مگر وہ یہ نہیں کہتے کہ جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، وہ مانتے تو مانتے رہے۔ یہاں بھی لطائف المنن میں امام شارانی نے ایک بہت اچھا واقعہ لکھا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، یہ ریکارڈ کر کے پہنچا دو سب کو، کہ کہتے ہیں میں اپنے شہر کے کارن سے نفرت کرتا تھا، ناراض تھا۔ میں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام فضا ابی و امی کو دیکھا تو حضور سخت غیظ میں انتہائی غصے میں تھے، اور مجھے پوچھا کہ شیخ اکبر تم فلاں حرم سے نفرت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، میں نہیں اس سے ملتا جلتا۔ کیوں؟ وہ میرے جو شیخ ہے نا پیر ابو مدین مغربی، ان کو برا جانتا، میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ یہ ابو مدین مغربی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے خلیفہ تھے۔ تو رسول اللہ نے پیش میں اور غصے میں فرمایا کہ ابو مدین مغربی کو نہیں مانتا، مجھے نبی مانتا یا نہیں مانتا؟ تو میں اپنے شیخ کی پڑھی ہوئی ہے، تیرے پیر کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے مانتا ہے، میرے ماننے کا لحاظ نہیں، اپنے مرشد کو روتا ہے، صبح ہی صلح کرو اس سے ورنہ سب کچھ چھن جائے گا تجھے۔ صبح ہی گئے، محنت کی، معافی مانگی اور اس سے صلح کی، فرمایا تم نے کیوں بنا لیا اپنے مرشدوں کو میرے برابر؟ نبی کو مانتا بس ٹھیک ہے، تمہارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اگر کسی کو نہیں وہ اچھا سمجھا، اس کو جو ملا ہے پڑھا سنا اس نے بیچارہ لگ گیا۔ یہ اہل حدیث اگر یہ بات سمجھ لیں کہ حدیث کو ماننا اس وقت لازم تھا جب حضور کے منہ سے لوگ سنتے تھے، اس وقت قرآن اور حدیث برابر تھے، حضور کے منہ سے نکلا قرآن نکلا یا حدیث نکلی، کان سے سن لیا کہ حضور نے فرمایا۔ اب جب 200-400 سال بعد کتابیں لکھی گئی، کتنے آدمی ہیں درمیان، میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے سچے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان میں کئی بے ایمان جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ اسی لیے علماء جنہیں عقل تھی وہ کہتے تھے کہ یہ اخبار احاد جائیں، ان کو نام ماننے سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں حضور کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا مجھے تسلی نہیں کہ یہ حضور نے کہی، یار یہ راویوں نے گھڑ لی یہ بات، باقی یہ راویوں نے گھڑی تو بہت ہے۔ اس لیے عقل سے آدمی کام لے، حد اعتدال پر رہ، صحیح توازن قائم رکھے، پھر میں اگر مان لوں کہ واقعی حضور کا فرمان، مجھے تسلی ہو جائے کہ راوی معتبر، پھر میں نہ مانوں تو چوتھائی صاحب مجرم ہی ہوا نا۔ میں نے مان لیا کہ جو عالم کہتا ہے مجھے نہیں تسلی، رفع الملام جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ، وہ اس لائق ہے کہ چھپوا کر نا اب اردو چھاپ لوگوں کو دیا جائے۔ انہوں نے کہا جتنے بڑے امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، دوسرے، ان کو کوئی برا نہ کہے، یہ کوئی سنت کے دشمن نہیں تھے، نہ حضور کی حدیث کے منکر ہیں، ان سب کے پاس عذر ہے، کوئی کسی کو پہنچی نہیں روایت، کسی کو پہنچی اس کو اطمینان نہیں ہوا کہ حضور نے فرمائی، کسی کو دوسری ملی جو اس کے مخالف تھی، انہوں نے کہا یہ زیادہ معتبر ہے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے ان کے پاس، ورنہ امام کیوں ہوتے؟ لوگ ان پر لعنت نہ بیچتے اگر حضور کی حدیثوں کے مخالف ہوتے، نہیں وہ مخالف حدیث کے نہیں، انہیں اس کے مقابلہ میں جو روایت اس پر اعتماد ہے، اس کے بارے میں شبہ کی ثابت نہیں ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی عذر ہے ان کے پاس، ملامت کے لائق نہیں، وہ احترام کے لائق لو۔ تو یہ باتیں جو تھیں نا مولوی صاحب کی بات پر میں نے کہہ دی، یقین جانے اس کو سن کرنا مولانا پر بے شمار رحمت کی دعائیں کرنے کو دی چل رہا، کتنا خلاصہ نکال دیا نا کہ فتنے کی جڑیں یہ ہیں، یہ چھوڑ دو پھر فرقہ نہیں بنے گا، پھر تحقیق کرو، جو مرضی کرو، جو سمجھ میں آتا کرو، پھر انشاءاللہ امت ایک ہی رہے گی، اور اگر تم یہ غلوب کرو گے تباہی تباہی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب کی آخر کی دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت، اس کا شرف، اس کو بیان فرمایا کہ جو مقام اس کائنات میں انسان کا وہ کسی کا نہیں، اور دوسری طرف اس کے مقام کی نزاکت بھی بیان فرمائی کہ جس کٹہرے میں یہ کھڑا ہے زمین و آسمان کی کوئی شے اس میں نہیں کھڑی، مرتبہ بلند ہے مگر نازک بڑا ہے۔ اس کا مختصر بیان کرنے سے پہلے حکیم صاحب نے جو کوئی بیان فرمایا اللہ نے سلامت رکھی، اس بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں آ گئیں، اپنی تذکیر اور آپ دوستوں کی یاد دہانی کے لیے دہرا دینا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کے بندے نے جو ربائی کہی کہ وقت بہت تھوڑا ہے، زندگی پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ دے، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کر۔ ایسے کام کر کے مر کہ بعد میں لوگ ادب سے نام لیا کریں۔ جن صالحین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کے لیے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ہر ممبر و محراب میں، ہر مجلس میں ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ادب سے ان کا نام لیتے ہیں۔ ہماری ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، نہ اس وقت ان کی حکومت ہے، نہ وہ کچھ ہمیں دے رہے ہیں، مگر ان کا کارنامہ اتنا پاکیزہ اور اچھا ہے انسانیت کے لیے، ایسی انہوں نے بھلائی کی بات کی کہ ساری امت جو ہے نا اس کے سر جھک جاتے ہیں، ادب سے یاد کرتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، سیدنا کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندے نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کرے، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے۔ اللہ ایسا ہی ہمیں بنا دے، تھوڑا بہت حصہ ہمیں مل جائے۔ اور جو حکیم صاحب نے بیان کیا کہ خبر آئی ہے کس طرح سونے کی اینٹیں لگوانا چاہتے ہیں، اس سے ذہن بہت پیچھے چلا گیا کہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا جب وقت آیا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا، پیاری بیٹی سے کہ بیٹی ایک یہ میری چادر جو میرے اوپر ہے پرانی، اس کو میرے کفن میں دے دینا، ایک اور چادر لے لینا۔ تو اماں نے کہا ابا جی چادریں نئی بہت ہیں۔ فرمایا نہیں، مردے سے بہت جلدی کفن چھن جاتا ہے، اس نے کیا کرنا، اس لیے میری یہ ایک چادر دھو کر میرے کفن میں ڈال دینا، ایک نئی ڈال دینا۔ ایک وہ تھے اور ایک یہ نامراد جو طہارت خانوں میں اینٹیں لگوانا چاہتے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر نے کہا عائشہ 2 سال میں ان مسلمانوں نے جو اپنی مرضی سے میرا وظیفہ مقرر کر دیا، میں تو چاہتا تھا کپڑے کا کام اپنا کرتا رہوں اپنا گزار، مگر انہوں نے کہا نہیں، حکومت کے ساتھ یہ کام نہیں چل سکے گا، میرا وظیفہ مقرر کر دیا، بہت ادنا امتی جیسا۔ تو 2 سال میں جو دیا نا وہ حساب کر کے نا عمر کو واپس کر دینا۔ تو جب گئی رقم حضرت عمر کے پاس تو انہوں نے کہا ابوبکر تو اپنے بعد والوں کو بڑی مشقت میں ڈال گیا، بعد والے کس طرح یہ کر سکیں گے کہ تنخواہ جو تھی واپس کر دیں۔ تو ایک وہ لوگ تھے جن کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ وہ مسلمان جو حضور نے تیار کیے تھے، انہوں نے جب حکومت کی تو حکومت میں فقیری کی، حکومت نہیں تھی، یہ تو دبا ہی ہے کہ وہ حکومت کیا، پھٹا لباس ہے، مکان گرا ہوا ہے۔ مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ وہ مسلمان جو سربراہ تھے امت کے، وہ شہنشاہی میں فقیری کرتے رہے، در عمارت فقر را افزودان۔ جو عہدہ بڑھتا جاتا تھا اتنا ہی ان کی فقیری بڑھتی جاتی تھی، تنخواہیں زیادہ نہیں ہوتی تھی بلکہ کم ہوتی جاتی تھی کہ ہم امت کے اب باپ ہیں، ہمیں کم سے کم وظیفہ لینا چاہیے۔ در عمارت فقر را افزودان، ہم تو سلمہ در مدائن بودان۔ وہ اس طرح زندگی گزار گیا جیسے سلمان نے مدائن میں گزاری۔ اب حضرت سلمان فارسی کا بھی ملک تھا، وہیں کس طرح حکومت کر گیا تھا۔
1,00,000 کے ہیرے پیٹی پر ہوتے تھے جو دربار میں سپاہی کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا میرے دربار میں اس سے کم پیٹی والا سپاہی کھڑا، میری توہین ہے، اور بھاگا بھی ہے تو کئی ہزار باورچی ساتھ تھا، عیاشی۔ مگر سلمان کو جب حضرت عمر نے کہا علاقہ فضا مدان کا تو ہی گئر ہے، وہاں جا کر رہے، لوگوں نے کہا آپ قصر عمارت میں رہیں، گورنر ہاؤس میں کہا نہیں، مسجد میں ہی نہ، فیصلے کرتے، درخت کے نیچے اینٹیں رکھی تھی اس پر سو جاتے، ایک پانی کا گھڑا تھا اور ساتھ پیالہ تھا، اور جب موت کا وقت آیا تو اس وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ روتے ہیں، حضور نے اتنی بشارتیں آپ کے بارے میں کہی ہیں، تو کہا یار اللہ کے رسول نے، میرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ سلمان آگے بڑی مشکل چڑھائی ہے، سامان تھوڑا لے کر آنا، یہ گھڑے اور یہ اینٹیں وغیرہ بھی زیادہ سامان ہے مسافر کے لیے، کیوں میں نے اکٹھا کیا۔ اس کو اقبال کہتے ہیں حکمران بود و سامان نداج، اس علاقے کا گورنر تھا جہاں کسرا حکومت کرتا تھا مگر سامان کوئی تھا۔ حکمران بود و سامان نداج، دستے ہو جلتے کو قرآن لاج، سامان اس کے پلے یہی تھا، قرآن تھا ایک اور تلوار جہاد کی۔ اس لیے کیا کریں، مسلمانہ در گور مسلمانی در کتاب، اسلام کتابوں میں رہ گیا، مسلمان قبروں میں چلے گئے جو صحیح مسلمان تھے۔ ہم امتی باعث رسوائی ہے پیغمبر، یقین جانے اس وقت اگر اسلام دنیا میں نہیں نہ پھیل رہا، ہم امتی حضور کی بدنامی کا باعث ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور کی امت یہ ہے، اس نبی کے ماننے والوں کا یہ کریکٹر، ہم حجاب بن گئے، روڑا بن گئے، ورنہ لوگ دین میں فوج در فوج آئیں۔ اس زمین و آسمان میں ضرور حضور کا چمکتا ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا، کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا، کافر، صرف ہمارا کردار جو ہے نا اس نے خراب کر دیا۔ تو آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کا بیان کیا کہ جس بلندی پر میں نے تجھے کھڑا کیا کوئی نہیں کھڑا۔ اب ذرا منظر دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جسامت میں ہم سے کروڑوں گنا بڑے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، انسان اس کے سامنے کیا، 5-6 فٹ کا آدمی کیڑا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے، ایک طرف وہ کھڑے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امانت سپرد کرنا چاہتا ہے، اعتماد کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو بھروسے کے لائق میں مانتا ہوں کہ وہ حق ادا کرے گا۔ زمین فیل ہو گئی، آسمان فیل ہو گیا، پہاڑ فیل ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی۔ امانت جیسے نا لوگ کہتے ہیں کہ سچ مجھ کوئی میٹنگ کی، وہاں ایسی بات نہیں، بات کو سمجھانے کا سٹائل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ معاملہ یہ ہے، پیش کرنا یہ ہے کہ آپ ایک چیز ہے وہ بعض کی چیز ہے، کسی چھوٹے برتن کے پیش کرتے ہیں، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں، وہ برتن جو ہے وہ اٹھانے سے انکاری ہے کہ میرے اندر صرف گنجائش ایک پاؤ کی ہے، میں سیر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کا انکار زبان سے نہیں، زمین آسمان پہاڑ انکار اللہ کی بات کا کر سکتے نہیں۔ ابینا کا مطلب کون ہے، گنجائش ہی میرے اندر ہے، روشنی دیکھنے کی پاور ہے، اسی حد تک دیکھ سکتا ہوں، اگر روشنی بہت زیادہ ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے انکاری ہوتی، اسی وقت بند ہو جائے۔ تو انکار کا مطلب اس میں یہ صلاحیت نہیں، اور پیش کرنے کا مطلب کہ ان دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے۔ آسمان، زمین اور پہاڑ جسامت میں بہت بڑے ہیں، مگر امانت جو ہے نا جس کا میں بیان کروں، اس کے لیے جو صلاحیت چاہیے نا، ارادہ اور اختیار، اس سے معروم ہے۔ وہ مجبور ہیں، جس کام پر لگا دیا دوڑے جا رہے ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ مگر یہ جو ہے نا آفت کا پرکالا انسان چھوٹا سا، اس میں ایک خطرناک بم ہے کہ یہ اپنی مرضی کر سکتا، چاہے نیکی کرے، چاہے اس کو جو اختیار ملا ہے نا، یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر صحیح نبھائے تو اس کا انعام بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس نے اپنی مرضی سے نیکی کی ہے، ان کو کوئی اجر نہیں ہے، زمین آسمان ختم ہو جائے کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ جنت جائیں، نہ کوئی، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ کیا ہی، بے بس ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی سے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، راستے پر کھڑا درائے پر، کافر ہو جائے جی چاہے مومن ہو جائے، مرضی کی بات۔ زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھ دی ہے، اختیار ہے، ذکر کرے یا گالیاں بکتا رہے، اور ارادہ بھی ملا اس کو کہ بہت دیر تک نے اس کے دماغ میں بحث ہوتی رہتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، آپشن موجود، کرنے میں یہ فائدے ہیں، نہ کرنے میں، سارا جانتا رہتا، اس کے بعد فیصلہ کر لیتا، ارادہ ہو جاتا پھر اپنی مرضی سے۔ یہ شاید ہے نا، یہ امانت ہے، کسی کو اللہ نے حوالے نہیں کی کہ اپنی مرضی کر سکے، نہیں، جکڑ دیا انہیں
دوڑ رہے ہیں. سورج روزانہ اپنے وقت پر آتا چلتا رہتا، راستہ نہیں بدل سکتا، رفتار میں کمی بیشی نہیں کرتا. مگر انسان چاہے فرعون اور نمرود بن جائے ظالم حاکم، یا وہ ابو بکر اور عمر بن جائے رضی اللہ عنہ، مرضی کی بات ہے. اسی لیے وہ پھر بات درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. فضیل ابن عیاض جب توبہ کر گئے ڈاکے سے، اور پھر بغداد سے انہوں نے حرم شریف تک 2 سال میں سفر کیا. ایک قدم اٹھا لیتے تھے 2 رکعت نماز، پھر قدم اٹھاتے 2 سال میں پہنچے، توبہ کیے، روتے رہے. تو خلیفہ ہارون رشید حج پر گیا تو اس نے وزیر اعظم سے کہا ربیع سے کہ میں کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں. مکہ ہے، یہاں تو بڑا مجمع اولیاء تھے. تو لے گیا حضرت سفیان ثوری کے پاس، دوسروں کے پاس. مگر جب بات ختم ہوتی تو خلیفہ کہہ دیتا کہ مجھے خدمت کا کوئی موقع دیں. کسی نے کہا مجھ پر قرض ہے، کسی نے کہا طالب علموں کے لیے چاہیے. وہ کہہ دیتا تھا وزیر اعظم سے باہر نکل کے یہ وہ عالم نہیں ہے جس سے میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا ملاتا ہوں. حضرت فضیل کے پاس لے گئے جو ڈاکو رہے تھے. وہ تہجد پڑھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ امیر المومنین ہے، میں ربیع ہوں، وزیر اعظم ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے دروازہ کھول دیا مگر چراغ بجھا دیا. خلیفہ جو تھا نا اس نے اس طرح ٹٹولتے ہاتھ رکھا اور کہا ہم نے حضرت آپ کو ڈھونڈ ہی لیا نا. انہیں موقع مل گیا. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کے ہاتھ بڑے نرم و نازک ہیں، اگر جہنم سے بچ گیا، گر گیا، بے ہوش ہو گیا، رونا شروع کیا. اور بعد نے کہا کچھ نصیحت فرمائیں. کہا نصیحت یہی ہے کہ جس مقام پر تم بیٹھے ہو خلیفہ ہو، یہاں ہی فرعون اور نمرود بیٹھے ہیں، لعنت سمیٹ کر گئے. یہاں ہی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو رحمت سمیٹ گئے، ان پر لوگ درود پڑھتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے فرعون اور نمرود کے ساتھ جا ملو یا ابو بکر عمر کے جا. پھر روتا ہے. اور آخر میں جب خدمت کا کہا اس نے کہا خدمت یہی کافی ہے کہ آئندہ نہ مجھے ملنے آئے اور نہ مجھے بلائے. میری عمر بہت ضائع ہو چکی ہے، میں خدا کی نافرمانی کرتا رہا، اب میں بقیہ زندگی اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتا. اس نے باہر نکل کر کہا ربیع ایسے ہی عالم سے ملنا چاہتا تھا. یہ ہے صحیح معنی میں عالم، اللہ کے نیک بندے. تو امانت جو ہے نا اللہ کہتا ہم نے پیش کی. پیش یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے نا اس کے سامنے دوسری چیز رکھ کر آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی گنجائش ہے. اگر گنجائش نہیں ہوگی انکار کرے. زمین کے سامنے اگر زمین زرخیز ہے آپ بیج رکھیں، ایک ہوگی جس میں اگے گا نشون، آپ کہیں گے اس نے قبول کر لیا بیج کو. اور اگر پتھر پر رکھیں گے، لوہے پر رکھیں گے، کہیں گے کہ نہیں وہ اس کو لینے سے انکاری ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کہتا آسمان زمین اور پہاڑ جو ہے نا وہ ایسے امتحان میں نہیں آئے. نہ ان کے اندر اختیار ہے نہ ارادہ ہے. انہوں نے کہا ہمیں نہ اس امتحان میں ڈال. اِنَّا رَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ میں نے جو ہے نا موتی صرف تیرے اندر رکھا، تجھ پر اعتبار کیا کہ مرضی تیرے کرنے کی اجازت تجھے مل گئی ہے، مگر اب مرضی کو میرے حکم کے تابع کر دے گا تو تیرا شرف جو ہے نا فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا، تو آگے نکل جائے گا، احسن تقویم ہو جائے گا. اور اگر نافرمانی کرے گا تو تیری ذلت اور رسوائی کا بھی اندازہ نہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اتنا نیچے گرے گا کہ اتنا کوئی نہیں گرا. امتحان بڑا ہے. اب آزادی ایسی شاید جس سے کوئی محروم نہیں ہونا چاہتا. جب حساب کتاب کے پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ نہ پیدا کرتا، ہر کے اندر سے ہر کوئی چاہتا کہ پیدا کرتا، موت سے ہی بچنا چاہتا کہ زندہ ہی رہوں. اس لیے کوششیں کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہی یار زندگی کو ہے. مرنا بہت مشکل ہے، انسان فنا نہیں ہونا چاہتا. زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ارادہ بہت بڑی نعمت ہے. مجبور آدمی کسی سے زبردستی کام کرائے نا، وہ بیچارہ کہے یار مجھ پر ظلم کیا، میں نہیں کرنا مجھ سے. اس لیے جبر اور اکراہ ظلم ہے. اپنی مرضی سے کام کرنا انسان چاہتا ہے، غلامی سے نفرت کرتا ہے. چیز بڑی اعلیٰ، مگر جب سوال شروع ہوتا ہے پھر کہ بھائی تم نے آپ سوچ سمجھ کر کام کیا، اپنی مرضی سے کیا. جس کو ارادہ اور اختیار ملے گا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پھر جواب دہی سے نہیں بچ سکتا. وہ آنسریبل ہوگا، اس کو بالکل ذمہ دار ہوگا، اور اس کو پوچھا جائے گا اس سمجھ کو کیوں کیا، کیوں اسی سے پوچھا جائے گا جو ارادے اور اختیار کا مالک ہے. بے بس سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر کسی زبردستی کام کیا جائے، شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں. کفر تک کا اللہ نے سورہ نحل میں کہا کہ اگر زبردستی کفر کے کرنے کہلا دیں کافر، اتنا ماریں قتل کی جائے کہ بیچارہ کفر بک دے، بلال کی طرح سارے مار تو نہیں کھا. تو اللہ نے کہا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، اگر دل اطمینان ہے اس کا ایمان پر، مگر ظاہری اس نے کلمہ کفر، کوئی گناہ نہیں. یعنی مجبوری کو اللہ کہتا ہے یہ کوئی شان نہیں. انسان جو اپنی مرضی سے کام کرے صرف اس کا میں ثواب دوں گا یا اس پر عذاب دوں گا. آزادی بڑی نعمت ہے اور زندگی بڑی نعمت ہے.
مگر اس کے ساتھ چمٹا ہوا یہ کہ جواب کیوں کا دینا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم، مشرق سے مغرب تک، کافر ہے یا مومن، انسان کو جواب دے سمجھتے۔ کہیں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہوش والا کہ نہیں جی میری مرضی میں نہیں، ٹریفک کے قواعد کیوں توڑے، یہ قانون کے خلاف کیوں کیا، کیوں پوچھتے ہیں ان سے؟ قانون بنے ہوئے ہر ملک میں جان نہیں چھڑا سکتے۔ جو بے بس اور مجبور ہو اس کو سب معافی دے دیں کہ یہ پاگل ہے دیوانہ ہے، اس کو کوئی نہیں سزا۔ اللہ کہتا ہے ذرا ہوش کر کہ اس دنیا میں تیرا مقام کتنا بلند ہے، کہ آسمان زمین پہاڑ اس نعمت سے محروم ہے۔ کسی کو میں نے ارادہ نہیں دیا، کسی کو اختیار نہیں دیا، تجھ کو یہ نعمت دی۔ اور اس پر علامہ اقبال کی نظم ہے، وہ مرد کلندر تھا، دین کی باتیں اس طرح سمجھاتا تھا کہ عام لوگ نہیں وہاں تک پہنچ سکتے۔ تنہائی نظم لکھی، تنہائی، کہ انسان تنہا ہے، یہ جہاں کھڑا کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ تو کہتا میں پہاڑوں کے پاس گیا، میں سمندر کے پاس گیا، میں صحرا کے پاس گیا، میں سورج چاند کے پاس گیا، سب سے کہا، سب نے کہا کہ نہیں ہمارے بس کی بات نہیں۔ آخر میں کیا ہوا پھر؟ شدم بحضرت یزداں گزشت مزم ہو میرے، میں چاند ستاروں سے آگے نکل گیا اور خدا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ شدم بحضرت یزداں گزشت مزم ہو میرے، کہ در جہان ہے تو یک ذرہ آشنا ہے میرے، کہ تیرے اتنے بڑے جہان میں ایک ذرہ بھی میرا ساتھی نہیں ہے، جس جگہ میں ہوں اور جس مصیبت میں میں ہوں کوئی ساتھی نہیں۔ یہی ہے تنہا، تیرے سارے جہان میں کوئی میرا حامی نہیں۔ یہ دنیا جو تو نے بنائی ہے بہت اعلیٰ، چمن خوشست والے در خورے نوائم لے، یہ باغ بہت عمدہ مگر میرے چہچہانے کا نہیں، نہ سورج میرا ساتھی ہے، نہ آسمان ساتھی ہے، نہ پہاڑ ہے، تو سب کچھ بہت اعلیٰ بنایا، مگر میں جو پھنسا ہوا انسان کوئی میرا ساتھی نہیں، میں کیا کروں؟ تو ہوا کیا پھر؟ اللہ اکبر، تبسم بلب او رسید و ہے چنگو، تو اللہ کے منہ پر مسکراہٹ آئی، جواب نہیں دیا۔ پتا تھا کہ یہی بیچارے کو پھنسایا ہوا۔ اسی کو مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار لیتا جا، اختیار لے کے آ گیا، پھنس گیا۔ اب اختیار کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، باقی چاہتا کہ میں اپنی مرضی سے کام، مجھ پر کیوں جبر کرتے ہو؟ نعمت بڑی ہے مگر استعمال بڑا نازک ہے نا۔ ایسی تلوار ہے شمشیر دو دم کہ اگر صحیح استعمال کر لی انعام بڑا، جنت، ایسا انعام اجر غیر ممنون، ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور غلط کی استعمال کیا مصیبت بھی ایسی ہے، توبہ توبہ توبہ، پھر خاتمہ اس کا۔ اس لیے کہا ان عرض الامانہ، یہ آیت بھی تماشا بنی ہوئی نا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، چلو آج درس میں آگئی، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمان زمین پہاڑوں کو رکھا، ادھر امانت کو رکھا، دیکھا ان میں گنجائش نہیں، ان کے پاس اختیار نہیں، ارادہ نہیں، یہ نہیں اٹھا سکتے بوجھ۔ دوسری طرف فابین ان یحملنہ، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انکار نہ نہیں کی، مطلب ان میں گنجائش نہیں۔ جیسے میں نے آنکھ کی مثال دی نا کہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، زیادہ روشنی تیز ہو جائے ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ یہ دیکھنے سے انکاری، یعنی اس میں نہیں ہے طاقت۔ واشفقنا منہا، ڈر گیا، ڈرنا ہی نا، جب گنجائش نہ پھٹ جائے گا، برتن میں گنجائش تھوڑی آپ زیادہ چیز ڈالیں گے ٹوٹ جائے گا، یہ بیچارے نہیں اٹھا سکتے۔ واشفقنا مطلب بہت ہی نازک ہے یہ بات، وحملھا الانسان، انسان نے اٹھا لی۔ اب کہیں گے اس نے کسی وقت آپ اٹھایا تھا؟ نہیں، کسی نے نہیں اٹھایا، نہ کوئی ہوش ہے۔ وہ جو ہے نا ارادہ اور اختیار، یہ ہر نیک میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے امانت کہ ارادہ اور اختیار کے ہوتے تو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ سوچ سمجھ کیا، کیوں کیا؟ ترجیح بلا مرجع جو کہتے ہیں منفیین، کہ بلا وجہ پلڑا نہیں جھک سکتا۔ دو چیزیں جو تھی، تو کر بھی سکتا تھا، نہ بھی کر سکتا، تم نے اختیار کیا کرنے کو یا نہ کرنے کو، کچھ دلائل ڈھونڈے نا اس وقت، اپنے ذہن میں ترجیح دی کہ یہ زیادہ اچھا پہلو ہے، وہ بتا وہ کیا ہے۔ اگر وہ نیک ہیں تو جنتی ہے، اور برے ارادے ہیں تو دوزخی۔ انسان نے اٹھا لیا، یعنی اس میں ارادہ اور اختیار موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ذمہ دار اور جواب دہ بنا۔ یہ جواب دہی اور ذمہ داری، یہ امانت ہے۔ یہ رسپانسبل ہے، کہہ نہیں سکتا کہ میں بس ہی ہو گیا ہوگا، نہیں، پوچھا جائے کہ اتنی عقل استعمال کی، اپنی مرضی سے کام کیا اور بتاتے نہیں کہ کیوں کیا۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ اب اس کا بھی ترجمہ اگر ہم کریں نا کہ یہ ظالم اور جاہل تھا، تو کتنے پڑھے لکھے کرتے ہیں یار اتنا اس نے بوجھ اٹھایا،
اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی اور ساتھ کہہ دیا ظالم جاہل تھا. نہیں، ظالم جاہل تھا نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہنا کہ سارے انسان، قرآن پاک پر آپ نظر رکھیں، زیادہ برے انسانوں کو الانسان کہتا قرآن، ان کا ذکر کرتا، نبی ولی نیک لوگ اس میں نہیں ہوتے. ان الانسان لفی خسر ان الانسان لربہ لکنود، جگہ جگہ انسان کو برا کہتا، وہ برے زیادہ دے، ان کو نیکوں کی بات نہیں ہوتی. یہاں بھی ہے کہ اتنا بڑا نازک مقام ہے کہ کھڑا ہے خدا کی عدالت میں، اور جہنم ہے یا جنت ہے، مگر یہ ظالم اور جاہل ہے. زیادہ لوگ جو ہیں ظالم اور جاہل اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا امتحان دینا، کتنی پیشی خطرناک ہوگی. یہ ظالم اور جاہل ہیں. ان کو کہہ دیتے ہیں عربی زبان میں کانا، ایک ہوتا ہے تامہ، ایک ہوتا ہے ناقصہ. ناقصہ جب ہوتا ہے وہاں ترجمہ ہوتا تھا، مگر جہاں ہوتا نا تامہ وہ ہے. جیسے آگے آ گیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اب وہاں کہیں اللہ بخشنے والا اور مہربان تھا، اب نہیں کافری ہو جائیں گے، نہیں بخشنے والا اور مہربان ہے، یہ کانا تامہ ہوتا. اب برے لو انسان جو ہے نا زیادہ، ان کو سامنے رکھ کر کہتا اللہ وہ خیال کر، آسمان زمین پہاڑ اس جواب دہی سے بری ہیں، ان کے پاس آزادی اور اختیار نہیں، تیرے پاس ہے تو اس سے پوچھا جانا کہ کیوں کیا، تو خیال ہی نہیں کرتا. انہو کان ظلوما جہولا، تو اپنے حق میں ظلم کر رہا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ، اپنے آپ کو برباد کر رہا. آگ میں جائے گا پھر کیا بنے گا؟ جہولا، اور تو نادانی کی باتیں کہتا ہے. جہولا ایک بے خبر کو بھی کہتے ہیں، جاہل سے بھی ہوتا ہے، جہل سے نکلا. مگر ایک یاد رکھے، جانتے بوجھتے بھی بے وقوفی کے کام کرے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. اور جب بات ہوئی تھی گائے والی، وہاں جاہل کا معنی نادان اور بے خبر نہیں، جو سمجھتے ہوئے بے وقوفی کا کام کرے نا، بے جہالت گناہ کے بارے میں. یہ جذبات کی رو میں بہہ جانا، اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو جانا جانتے بوجھے، یہ بہت خطرناک جہالت ہے. یہ علم کے مقابلے، وہ علم کے مقابلے میں ہے کہ ایک طرف علم ہے نالج، دوسری طرف ہے اگنورنس، وہ جہالت ہے. ایک طرف ہے علم کہ جو عقل جو بات سامنے رکھی ہے اس پر جمے رہنا، شریف آدمی والا کام، اس کے مقابلے میں جہل، نادانوں والی حرکتیں کرنا. اللہ تجہل احد علینا، کوئی ہم پر جہالت نہ کرے، فنجعل فوق جہل الجاہلین، ورنہ ہم جاہلوں سے بڑھ کر جہالت کریں گے. یہاں بے علمی کی بات نہیں، پھر غلط حرکتیں. تو اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے اور بالکل جانتے بوجھتے ایسی حرکتیں کر رہا جو شرافت کی باتیں نہیں. اب جو اس کا نتیجہ نکلے گا توبہ توبہ توبہ. لے ایک لام عاقبت ہے قرآن میں جس کو لوگ نہیں سمجھتے، ترجمے میں نہیں لکھتے تو تباہی آ جاتی ہے. سورہ اعراف میں کہتا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ جہنم میں نہ ڈالیں. لوگ کہتے ہیں یار دوزخ کے لیے پیدا کر لی، نہیں، اس میں لام عاقبت ہوتا ہے کہ انجام یہ ہوگا. ہم نے نہیں پیدا کیا، مگر جو حرکتیں کر رہا اس کا پھر رزلٹ یہ نکلے گا. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے زمین و آسمان کام کا ہے. خواجہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے منظر کشی کی اسی آیت کے کہتے ہیں آسمان بار امانت نہ توانست کسی، اور انسان عقل کر انسان آسمان یہ بوجھ نہیں اٹھا سکا تھا. قرائے فال بنا میں من دیوانہ زن، اس دیوانے کا ٹاس نکلایا کہ اس پر لاد دو، اس کو آزادی اور اختیار دے دو، امتحان اس کا ہوگا. اور ساتھ بڑی پیاری بات کی، قرآن بھی نکلا اس کے نام، مگر کیوں نکلا؟ بنا میں من دیوانہ زن. کیا بیان کرو اللہ کے بندو، کہا دیوانے کے نام نکلا. دیوانہ یہ ہے نا، باقی دیوانے نہیں. یہ کبھی محبت میں اس طرح دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بالکل نہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ ہے مصیبتوں کے، مگر چھڑانگ لگا دیتا ہے. یہ کسی فرشتے نے نہیں کیا، کسی دوسری مخلوق نے نہیں کیا کہ جانتے بوجھتے موت کی طرف جائے. جب میدان عہد میں سے لوگ دوڑ گئے تو حضرت انس بن نضر جا رہے تھے دودھ کی طرف، کافروں کی طرف، تو لوگوں نے کہا تم ادھر جا رہے ہیں، کہا جنت کی خوشبو آتی. شہید ہو گئے، 70 زخم تھے، اور بہن نے صرف جتنا انگلی سے پہچانا کہ بھائی کی لاش، ورنہ سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو دیوانہ جو بن گیا کہ کسی میں یہ نہیں کہ وہ قربانی دے اللہ کے دین کے لیے انسان دیتا. اور آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں بھی کیسا ہوا پھر. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، شاعر کہتا 2 ہی چیپٹر ہے نا عشق کی کتاب کے، ایک کربلا ہے ایک دمشق ہے.
یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، ایک حسین نے لکھ دیا کربلا میں، ایک زینب نے وہاں دمشق میں لکھا کہ ظالموں کے درباروں میں وہ خطبے دیے کہ امام ابن حجر صحابہ میں لکھتے ہیں اب صحابہ کے حالات پر کہ اس وقت اتنی جرت اور دلیری، 18 اپنے ہی قتل ہو گئے تھے، باقی ساتھی تو فاطمہ کے اولاد سے 18 تھے، سارا منظر دیکھا تھا اس بچی نے، مگر وہاں جب لیکچر دیے یوں معلوم ہوتا تھا کہ قبر میں سے علی نکل کر آ گیا، اتنی دلیری اور جرت۔ یک حسین رقم کر دو دیگر زینب، اس لیے اقبال کہتے ہیں فرشتوں سے اللہ نے صرف سجدہ مانگا کہ تم سجدہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی، مگر انسان سے اس سے زیادہ مانگا کہ سجدے بھی کرنے اور سر بھی کٹوانا، اس لیے یہ بیچارہ بڑے مرتبے کا حامل ہے بشرطے کہ اس کو سنبھال کر رکھے۔ تو فرمایا آسمان زمین پہاڑ جو نا ان کو بھی ہم نے جانچا، ان میں یہ نہیں صلاحیت تھی، انسان میں تھی، اس کو ارادہ اور اختیار دے دیا، اب رزلٹ کیا نکلے گا؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، جو حق نہیں ادا کریں گے اپنے منصب کا، اتنے عظیم ہوتے ہوئے کمینے بنیں گے، ان کو پھر سزا بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت دے گا۔ انجام یہ ہوگا پھر منافقوں کو، مرد عورتوں کو، مشرکوں اور مشرکہ، یہی دو بڑے گروہ ہیں باغی۔ مسلمان سے گناہ ہو جائے تو وہ مانتا کہ گناہ ہے، شرمسار ہوتا، معافی مانگتا، جو منافق اور بے ایمان اندر سے مانتے ہی نہیں نبی سچا، بے ایمان، وہ شرک کریں فرمائے نہیں تو پھر اللہ سخت سزا دے گا۔ جب عدالت میں کھڑے ہوں گے کچہرے میں، پوچھے گا کہ کیوں یہ کام کیے، نبی بھی آئے کہ تم نے نہیں مانا، اب جہنم ہی تمہارا انجام ہے، ایسی سزا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی اب۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا لفظ استعمال کیا، توبہ بندے کے لیے بھی آتا، بندہ توبہ کرتا، اللہ بھی توبہ کرتا، بندے کی توبہ ہوگی آگے الہ ہوگا، حرف الہ آئے گا، حرف جار کہ گناہ سے بعد آ کر نیکی کی طرف پلٹ آئے گا، اللہ سے دور ہو گیا کہ اللہ کی طرف الہ ادھر پلٹ آیا۔ جب اللہ کا ہوگا وہاں پھر اللہ عین کے ساتھ یتوب اللہ علی المؤمن والمؤمنات، بہت شفقت کا کلمہ، اردو زبان اس کی متملی کہ حق ادا کر سے کہا، پھر رحمت اور شفقت سے اس کی طرف اللہ متوجہ ہوگا۔ بس جو نیک ہوں گے مومن مرد عورتیں، اللہ پیار سے ان کو دیکھے گا اور شفقت کی نگاہ ڈالے گا، اور جن کو بری سزا دی قرآن میں سب سے بڑی سزا یہ آتی کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا۔ جس کے اندر عشق کا ذرہ ہے نا، وہ جانتا ہے کہ محبوب بات نہ کرے اور دیکھے نہ، اس سے بڑی کوئی قیامت نہیں۔ اللہ کہتا لا ینظر اللہ، میں تو ان کو دیکھوں گا بھی نہیں اور نہ ان سے بات کروں گا، جلتے رہ جائیں گے پھر، مگر مومنوں سے باتیں ہوں گی، ان کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بہت ہماری تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اگر تم حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا مقابلہ بہت سخت دشمن سے، ابلیس ہے، تمہارا اپنا نفس ہے، معاشرہ ہے، ساری خامیاں کمزوریاں تمہارے ساتھ ہیں، مگر یہ نہ ہو کہ گر پڑے اور وہیں دھرنا جما کر بیٹھ گیا، یہ نہ کرنا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح کرنا کہ گرا مگر پھر اٹھا اور پہلے سے زیادہ مرتبہ پا لیا۔ ثم اجتباہ ہدا، اللہ نے پھر اس کو چن لیا پہلے کی بجائے اور اس پر رحمت فرمائی، نبی بنا دیا۔ گر کر اٹھنا پھر کوئی بات نہیں، گرتے پڑتے آؤ گے، میں کہوں گا کہ واقعی شاباش ہے، تم نے بڑا مقابلہ کیا، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، دیکھیں نا غافر الذنب بھی قرآن میں آتا ہے، مگر یہاں غفور کا غفور مبالغہ کا سیگا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا۔ پرواہ نہ کرو، نیتیں نیک ہوں گی تو اپنی حد تک تم چلتے رہے، رخ سیدھا رہا، منزل نہیں بدلی، تو پھر اللہ تعالیٰ کوتاہیاں بخشنا والا ہے، بہت بخشے گا۔ رحیمہ، اور وہ بہت مہربان ہے، یہ بھی مبالغہ اور صفت مشبہ ہے کہ ایسا ہمیشہ رحم کرنے والا، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جس کو ہم کہتے ہیں نا عذاب اور سختی، یقین جانے وہ بھی رحمت ہوتی ہے، جیسے سانپ کو مارنا انسانوں کے حق میں رحمت، ظالموں کو سزا نہ ملے وہ نیکوں کو مار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا مرتبہ بہت اونچا ہے، مگر مقام نازک بھی بڑا ہے، سنبھل کر رہ، اگر تو حکم مانتا آ گیا تو انعام بھی بڑا، اور اگر تو نے نافرمانی کی تو یاد رکھ جو سزا تجھے ملے گی نا وہ کسی کو نہیں ملی۔ اس لیے ہمیں بالکل اس بارے میں قرآن کو اپنے لیے رہنما بنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اور آپ کو جو تندرست ہیں 2 آنکھیں دی، ایک ہی دیر تک گزارا تو ہو جاتا مگر نہیں، وہ انعام پورا نہ ہوتا 2، اسی لیے جوڑے جوڑے کا قرآن میں بہت ذکر ہے، زوجین 2 کہتا ہے 1 دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے،
مگر جب دو چیزیں دی جائیں تو پھر بہت انعام مکمل ہو گیا۔ اس لیے جنت بھی دو، جنتان، دو اعنان تجریان، دو دو، ایک کی بجائے دو دوں گا تو بڑا انعام ہے، مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ کو مانے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ نے کبھی ایک ذریعے پر اکتفا نہیں کی۔ کتاب بھی اگر وہ چھاپ کر فرشتوں کے ذریعے دنیا میں پھیلا دیتا، جیسے یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کتاب کافی ہے، وہ کتاب کافی ہوتی تو کافر تو کہتے تھے کہ فرشتے کتاب دے دیں، لکھی لکھائی آسمان سے آ جائے، دے دیتا، مان بھی جاتے کہ ٹھیک ہے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا یار تم جو کہتے سے ہدایت کا نظام نہیں نہ پورا ہوتا، کتاب آ جائے گی، کتاب کی تشریح کون کرے گا؟ جس کا جو جی چاہے گا اپنی مطلب کرتا رہے گا۔ اس لیے کتاب آئے گی اور کتاب کے ساتھ رسول آئے گا، تنہا نہیں آئے گا، نہ رسول خالی آئے گا، کتاب ہوگی اس کے پاس، اور کتاب کے ساتھ بھی رہبر ہوگا۔ یہ دو ہوں گے تو ہدایت مکمل ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی اعلان فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں، ایک کتاب ہے اللہ کی اور ایک سنت ہے میرا طریقہ، اور یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں پھر نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی۔ پھر بھی ٹھوکر کوئی کھائے تو اپنی جان کو روئے، بھگتتا پھرے، اللہ نے ہدایت کا انتظام مکمل کر دیا۔ اور کروڑوں درود و سلام ہے خدا کے آخری نبی پر، جس نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس امت کو اس حال میں لیلھا کنہارا۔ اس سے زیادہ حضور کا کارنامہ نہیں بیان ہو سکتا کہ اب تمہاری رات بھی تمہارے دن کی طرح، دنیا کی رات دن میں فرق ہے، تمہاری رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دیر روشن۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں میں نے چھوڑا، نہ دین نہ مکمل چھوڑا، اب یہ امت ٹھوکریں کھائے تو پھر بھگتے گی اللہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں نا، باقی مخلوق چنا خود را نگاہ داری، اقبال کے یہ اشعار سنا دوں، ریکارڈ کرانے پڑتے ہیں، بات لمبی بھی ہو جائے، کیا کریں؟ دریا ہے علم کا جو بہتا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے قرآن حدیث میں اتنا حضور نے ہم تک پہنچایا کہ ہم اس میں کچرا ہی نہیں چکھ سکتے ساری عمر۔ تو اقبال کہتے ہیں چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہے، شہادت بر وجود خود خون دوستاں کا۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، سارا جہان دوستی ہو جائے تجھے پرواہ نہیں، مگر تو چاہتا ہے کہ خلق خدا ہدایت پائے۔ چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہے، اتنے بے نیاز ہونے کے باوجود شہادت بر وجود خود خون دوستاں کا۔ جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کون گواہی دے کہ اللہ ہے، باتیں تو کرتے ہیں زبان سے اشہد اللہ الہ، مگر ایسا ثبوت دے کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نہ ہوتا تو یار اس بندے کو دانا ہوتے ہوئے عقل مند ہوئے مرنے کی کیا ضرورت تھی۔ شہادت بر وجود خود خون دوستاں کا ہے، دوستوں کو تو نے پھر پکارا کہ میرے وجود کی گواہی دینے کے لیے میدان میں آؤ، سر کٹواؤ، اور ان کو پھر صحیح معنوں میں شہید کہا کہ گواہ ہے۔ ان لوگوں نے گواہی دی میدان میں نکل کے کہ اللہ کے بارے میں ذرا شبہ ہوتا ہم کیوں زندگیاں برباد کرتے، ہماری عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ہم پاگل سے۔ شہادت بر وجود خود خون دوستاں کھائی، تو نے اپنے وجود پر شہادت دوستوں کے خون کی مانگی۔ اور کہتے ہیں فرشتہ جو ہے نا، ان کا کیا مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ بندگی کا مقام اور ہے نوکروں والا، عاشقوں کا اور محبت رکھنے والوں کا۔ نوری سجدہ میخائی خاکی بے صدا کھائی، نوریوں سے صرف مانگا کہ تم سجدہ کر دو، بس تسبیح کرتے رہو کافی، مگر خاکی سے کہا کہ تو مٹی کا بنا ہوا، مگر زیادہ ضرورت ہے، پھر سجدہ نہیں چاہیے، سر چاہیے، کٹوانے کے لیے جو لوگ نکلے پھر اللہ نے انہیں شہید کہا، اور کہا ان کے خون کا قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا کہ میں انہیں بخش دیتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے پسند ہی نہ کیا کہ کوئی انہیں مردہ کہے، حالانکہ مردہ تو ہے۔ قرآن جب کہتا ہے لمن یقتل، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، ہر عقلمند جانتا ہے قتل سے بڑھ کر کون سی موت ہے۔ قتل کہتے ہی اسی کچھ چیز کو کہ کسی آلے کے ذریعے انسان کے جسم سے روح نکال دیجیے، موت کو مانا ہے، مگر کہا میں موت کے بعد جو انہیں زندگی ملتی نا، اس لیے جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ خیال بھی نہ کرو وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے اور وہ خوش ہیں۔ اور پچھلوں کے بھی سن کرنا کہ ہمارے ساتھی بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہیں، اطلاع میں دیتا رہتا ہوں کہ مشن جاری ہے، فرحین خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں کہ اچھا وہ بھی کسی دن ہمارے ساتھ آ ملیں گے۔ اللہ نے انہیں مردہ کہنا پسند ہی نہ کیا، کیا وہ زندہ اور صحیح معنوں میں زندہ شہید ہیں۔ باقی سب قیامت کو جائیں گے ہم، اللہ اگر نصیب کرے گا، شہید مرتے جنت میں چلا جاتا ہے، بس اس کے لیے دروازے کھول کے دیا جاتے ہیں کہ اب اور کون سی گواہی چاہیے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا گردن پر تلوار کا چمکنا اس سے بڑی کوئی گواہی ہے کہ اس نے سر کٹوا دیا. اگر شک ہوتا دین میں وہ بھاگ جاتا، محنت ماجرہ کر لیتا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو کچھ کہا نا کہ امانت پیش کی، ساری کائنات اس کو اٹھانے کے قابل نہیں، انسان قابل ہے کیونکہ یہ دو چیزوں کا حامل ہے، ارادہ اور اختیار. اس کی بنا پر یہ ذمہ دار ہے. مجرم ہوگا تو منافق اور مشرک سزا پائیں گے، مومن ہوگا تو پھر اللہ اس کی کوتاہیاں معاف کرے گا، اپنے فضل و کرم سے اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور انتہائی اعلیٰ اور اونچا مقام دے گا. اس دن پھر سارے جو ہے نا وہ رش کریں گے. اور جو احادیث ہیں رسول اللہ کی، سبحان اللہ کہ نبی نہیں ہوں گے اس امت کے لوگ، بند ہے یہ سلسلہ، مگر فرمایا آئیں گے تو نبی رش کریں گے ان کو دیکھ کر، وہ دیکھ کر کہیں او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچ گئی. یہ ساری حدیثیں مفتی محمد شفیع صاحب نے جب قادیانیوں نے کہا کہ تم ختم نبوت کہتے ہو، یہ کیا بات ہوئی کہ حضور نے آ کر انعام ہی بند کر دیے؟ ختم نبوت سے بڑا نقصان ہوا کہ اللہ پچھلی امتوں کی عورتوں پر وہی نازل کرتا رہا، یہاں نیکوں کو کوئی نہیں. بڑا خطرناک سوال ہے. انہوں نے کہا نہیں، حدیثیں دیکھو، انعام کوئی بند نہیں ہے، ٹائٹل نہیں ملے گا اب نبی کو. کیوں نہیں ملے گا؟ نبی کا آنا بڑا امتحان ہوتا ہے. جو مانتے ہیں مومن رہ جاتے ہیں، باقی کافر ہو جاتے ہیں. اب امت صدمائے سے حضور کی بچ گئی، کوئی نیا نہیں آئے گا جس کو ماننے پر آدھے کافر رہ جائیں، مومن امت ہی رہیں گے، آپ کے پیرو رہیں گے، مگر نیکیوں میں وہ نبیوں میں سے بھی آگے نکل جائیں گے اور نبی ان پر رش کریں گے. انعام نہیں حضور نے بند کوئی کیا، ٹائٹل روک دیا کہ اب نبی کا اعلان نہ کرے اور نہ لوگوں کو اس امتحان میں ڈالے کہ مجھے مانو نہیں تو کافر ہو. اگر بات لمبی بھی ہوگی تو معاف کریں، بات یہی ہے لذیذ بود حکایت دراز ترگو. اللہ کے رسول کی بات ہو، اس کی اولاد کی ہو، اس کے ساتھیوں کی، اس سے مزیدار کون سا موضوع ہو سکتا ہے؟ یہ جب چھٹ جاتا تو پھر لذیذ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے خادموں میں شمار کر، ہم ان کے خاکے پابند ہیں. وہاں تک ہم نے کیا پہنچنا، یہی دعائی ہماری اللہ قبول کر لے کہ قیامت کا دن اور ہم ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دست شفقت رکھ دیں کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں، معاف فرما. اس سے بڑی کوئی بات نہیں، یہی مانگنی چاہیے اللہ سے. باقی جو نامراد ظلم اور زیادتی میں حصہ لیتے ہیں اس کے لیے آخری بات اس موضوع سے متعلق کی جو کربلا ہے کہ حضرت امام ابراہیم نخعی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، ان کے بارے میں بے حضرت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر امام حسین رضی اللہ کے قتل میں میرا رائی برابر بھی دخل ہوتا اور اللہ تعالیٰ میرے جنت میں جانے کا فیصلہ بھی کر دیتا تو میں کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے نہ جاتا، کس منہ سے حضور کو دیکھتا. اور حضور اگر پوچھتے کہ میرے بچے کے قتل میں تم نے حصہ لیا اور کہتے میں اس جنت میں جانا منظور نہ کرتا. اتنا بڑا جرم ہے. مگر کئی نامراد جو ہے نا وہ آپ وکالت کر رہے ہیں. اور جیسے سید ابوبکر غزنوی نے کہا یار تمہیں ممبر بھی ملا تو حسین کے نانے کا ملا جہاں تم یزید کی وکالت کرتے ہو کہ سیدنا یزید تھا. خبیثوں کسی اور کا ممبر تلاش کر دیتے، حسین کے نانے کا ممبر اور استعمال کر رہے اس کے قاتلوں کے لیے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. ظلم عظیم کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہوا اور یہ اس ظلم کو جائز ثابت کر رہے ہیں. توبہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. جس کا انتظام ہر مسلمان پر واجب ہو اور جس سے علیحدہ رہنا جاہلیت اور علیحدہ ہونا اعتداد کا معنی ہو. آغاز کار میں اس کے سوا چارہ نہیں کہ جگہ جگہ مختلف جماعتیں اس مقصد کے لیے بنے اور اپنے طور پر کام کریں کہ سب جماعتیں بالآخر ایک ہو جائیں گی اگر رفسانیت اور افراد
अफराद व तफरीक से पाक हों और खुलूस के साथ असल इस्लामी मकसद के लिए इस्लामी तरीक़ पर काम करें। हक़ की राह में चलने वाले ज़्यादा देर तक अलग नहीं रह सकते। हक़ उन्हें जमा करते ही रहता है, क्योंकि हक़ की फितरत ही जमा तालीम और वादत व जमानत के मुतकादी है। नफर का सिर्फ इस सूरत में रूनमा होता है जब हक़ के साथ कुछ न कुछ बातिल की आमेज़श हो या ऊपर हक़ की नुमाइश हो और अंदर बातिल कायम कर रहा हो। अल्लाह शुरका से हमारा मुतालबा। अब मैं इख्तिसार के साथ ये भी अर्ज कर दूँ कि जो लोग हमारी जमात को पसंद करके इसमें दाखिल होते हैं, इनसे हमारा मुतालबा क्या होता है और उनके लिए हमारे पास काम क्या है। अपने अरकान से हमारा कोई मुतालबा उस मुतालबे के सिवा नहीं तो इस्लाम ने हर मुसलमान से किया है। हम न तो इस्लाम के असल मुतालबे पर ज़रा बराबर किसी चीज़ से इजाफा करते हैं, न इसमें से कोई चीज़ घटाते हैं। हम हर शख्स के सामने पूरे इस्लाम को बेकमौकात पेश कर देते हैं और इससे कहते हैं कि इस दीन को जानबूझकर शऊर से कबूल करो, इसके तकाज़ों को समझ कर ठीक ठीक अदा करो, अपने ख्यालात और अक़वाल और आमाल में से हासिल करें और इस मकसद के लिए नशर व इशाअत के तमाम मुमकिन ज़राए से काम लें। रही अमली इजारत तो इस बारे में हमारी कोशिश ये है कि अगर तो एक शख्स इस्लाम का जिंदा गवाह हो, फिर इन अफराद से एक ऐसी मुनज़्ज़म सोसाइटी में उन्मा पाए जिसके अंदर इस्लाम अपनी असल सीरत में काम करता हुआ देखा जा सकता हो और बिल आखिर ये सोसाइटी अपनी जद्दोजहद से निज़ाम बातिल के गलबे को मिटाकर वो निज़ाम हक़ कायम करे जो दुनिया में इस्लाम की मुकम्मल नुमाइंदगी करने वाला हो। एतराज़ात और उनके जवाबात। हज़रात, बस ये है हमारा मकसद और ये है हमारा प्रोग्राम। हमें उम्मीद न थी कि ये चीज़ भी ऐसी हो सकती है जिस पर किसी मुसलमान को एतराज़ हो, मगर जिस रोज़ से हमने इक़रार में कदम रखा है तो एतराज़ात का एक ना रुकने वाला फैलाव है कि उम्दा चला। अल्लाह तमाम एतराज़ात न तो काबिल तवज्जो हैं और न एक सोबत भी सबसे तारुद ही किया जा सकता है। मगर इस मौका पर मैं इन चंद एतराज़ात पर कुछ अर्ज़ करूँगा जो आपके शहर में गलतफ़हमियाँ फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नया फ़िरका बात कहा जाता है कि तुम्हारी ये जमात इस्लाम में एक नए फ़िरके की बुनियाद डाल रही है। ये बात जो लोग कहते हैं उन्हें शायद मालूम नहीं है कि फ़िरका बंदी की असल असबाब क्या होती है। दीन में जिन बातों की तवज्जो वजह से इसका फ़र्का बर्पा होता है उन सब का अगर आप इस्तिक़सा करें इस्तिक़सा हाँ उन सब का अगर आप इस्तिक़सा करें अल्लाह अल्लाह पनाह दे अज़ाब जहन्नम से पनाह। सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा हाँ पढ़ना शुरू करें। इसमें शक नहीं कि एक ही मकसद और एक ही काम के लिए मुख्तलिफ जमातें बनना बज़ाहिर गलत मालूम होता है और इसमें इंतशार का भी अंदेशा है। मगर जब निज़ाम इस्लामी दराम बराम हो चुका हो और सवाल इस निज़ाम के चलाने का नहीं कायम करने का हो तो मुमकिन नहीं कि इब्तिदा ही में वो अल-जमात वजूद में आ जाए जो तमाम उम्मत पर मुश्तमिल हो। सब एक ब्रैकेट में है सब क्या करेगा ब्रैकेट मानवी लिखवानी भी लिखे हैं क्या लिखे उनकी तह तक पहुँचेंगे तो वो सिर्फ 4 उन्वानात पर तकलीफ होगी। अल्लाह एक असल चीज़ पर किसी ऐसी चीज़ का इजाफा किया जाए
जो दीन में ना हो, और उसी को इख्तिलाफ है कुफ्र व ईमान या फ़र्क हिदायत और दलालत की बुनियाद बना रहा जाए। एक ये कि असल दीन पर किसी ऐसी चीज़ का इजाफा किया जाए जो दीन में ना हो, और उसी को इख्तिलाफ कुफ्र व ईमान या फ़र्क हिदायत और दलालत की बुनियाद बना डाला जाए। अल्लाह। नंबर 2, दूसरे ये कि दीन के किसी खास मसले को लेकर इसे वो अहमियत दी जाए जो किताब और सुन्नत की नीति से हासिल नहीं है, और उसी को गिरोहबंदी की बिना करार दे दिया जाए। तीसरे ये कि इत्तेहादी और इस्तेमाली मसाइल में गुलू किया जाए, और उन उमूर में अपने मसलक के सिवा दूसरे मसलक वालों की तफ्सीक और तदलील या तकसीर की जाए, या कम अज कम उनसे इम्तियाजी मामला किया जाए। मैं तो दोबारा बताऊँगा। तीसरे ये कि इत्तेहादी और इस्तेमाली मसाइल में गुलू किया जाए, गुलू किया और इन उमूर में अपने मसलक के सिवा दूसरे मसलक वालों की तफसील व तदलील या तकमील की जाए, या कामत कम उनसे इम्तियाजी मामला किया जाए। और चौथे ये कि नबी के बाद किसी खास शख्सियत के मामले में गुलू किया जाए, और उसके लिए किसी ऐसे मनसब का दावा किया जाए सुनो और उसके लिए किसी ऐसे मनसब इस चीज़ को खारिज कर दो जो दीन के अहकाम उसकी रूह के खिलाफ हो, और अपनी पूरी ज़िंदगी से इस्लाम की शहादत दो। बस यही हमारे अखलाक हदीस है, और यही हमारे कवायद रुकनियत है। हमारा दस्तूर, हमारा निज़ाम जमात और वो चीज़ जिस तरफ हम दावत देते हैं सब के सब बयान है। इसका जायज़ा लेकर हर शख्स देख सकता है कि हमने असल इस्लाम में, उस इस्लाम में जो कुरान और सुन्नत रवानी है, ना कोई कमी की है न बेशी। हम हर वक्त तैयार हैं कि हमारी जिस चीज़ के मुताल्लिक भी कोई साबित कर देगा कि वह कुरान सुन्नत की तालीम पर इजाफा है, इसे हम अपने हाथ से खारिज कर देंगे, और जिस चीज़ को मुताल्लिक ये बता देगा कि वो इस तालीम में है और हमारे यहाँ नहीं है, इसे हम बला तामुल इख्तियार कर लेंगे, क्योंकि हम तो उठे हैं पूरे दीन की बेकमौकात इकामत और जारत के लिए हैं। फिर हमसे बड़ा जालिम और कौन होगा अगर हम अपने इसी वक्त में मुनाफिक साबित हैं। अल्लाह। मतलब काम हमारा काम क्या है। इस तरह जो लोग हमारे निज़ाम जमात में शामिल होते हैं, उनके लिए हमारे पास सिर्फ ये काम है कि वो अपने कौल और अमल से इस्लाम की शहादत दें, और निज़ाम दीन को मुकम्मल तौर पर कायम करने के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद करें, ताकि शहादत अल-अन्नास का पूरा अदा हो सके। जहाँ तक कौली शहादत का ताल्लुक है, हम अपने अरकान को ऐसी तरीके दे रहे हैं जिससे वो अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक ज़बान और कलम से इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा माकूल शहादत अदा करने के लिए तैयार हों। नीज़ हम ऐसे अदारे भी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुनज़्ज़म तरीके से इल्म अदब के हर शोबे में ज़िंदगी के जुमला मसाइल के मुताल्लिक़ इस्लामी तालीमात की हक़ानियत को दुनिया पर